نیکسٹ خبر حسب اخباری خبر کے مطابق گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 20 سے 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے. مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ پام آئل $300 فی ٹن مہنگا ہوا ہے, اوپر سے 1 کلو پر 100 روپے ٹیکس ہے. وہ یار یہاں ہر شے میں ملاوٹ ہے. گھی شی یہ کوکنگ آئل وغیرہ موسٹلی یہ کیا ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے وہ بلی پور والے گھر میں حمید گل صاحب نے باقاعدہ ہی ٹاٹ مائی وائف کہ بیٹا سرسوں کا تیل خود نکلواؤ بنواؤ اور پھر اتنی بار اس کو بوائل کرو پھر جھاگ اترتی ہے. انہوں نے باقاعدہ کروایا اور اس کی وہ اسمیل کے لیے پتہ نہیں لونگ مجھے اب یاد نہیں پوری طرح جھاگ اترتی ہے یہ وہ کرانے کے بعد اس سے بہتر ہے یہ آلیو آئل. بلکہ انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی تھی کہ دنیا میں جتنا آلیو پروڈیوس ہوتا ہے, ہم آلیو آئل یوز کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جتنا پوری دنیا میں آلیو پروڈیوس ہوتا ہے اس سارے کا بھی اگر سارے کے سارے کا تیل اگر نکالا جائے تو جتنا تیل بین الاقوامی منڈی میں بکتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دفع کرو یار, یہ گھی شی چوپڑی ہوئی دو زندہ رہ لیں تھوڑی بات ہے. پاکستانی بھی چوڑ ہوئے ہیں, اب تک ان کی تربیت نہیں ہوئی. مغلوں سے سلاطین دہلی کے زمانے سے بھوک ننگ یہ ہمارا کبھی اٹھا کے کتابیں ہی دیکھ لو, اپنے محاورے دیکھو کتنے شرمناک ہیں. جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج, یہ قیام پاکستان سے پہلے کے محاورے ہیں. یعنی جہدے کول 4 ٹکے ہوندے ہیں جو مرضی بدماشی کرتا پھرے. تو پرانے اصول ہیں ہمارے, تو ٹھیک ہے مہنگائی اور کر دو, کیا فرق پڑتا ہے, کیا کر لیں گے لوگ جی. اگر کبھی کچھ کرنے پہ اتر آئے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی حسن مزید بھی سنیں, مہنگائی سنگل ڈیجٹ, وہ لوگ روتے پھر رہے ہیں. حسن صاحب مزید بھی سنیں, حکومت نے سردیوں سے پہلے گیس مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے. اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل اور LPG کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس پہ آپ کیا تبصرہ چاہتے ہو؟ یہ روز کا ماتم ہے لوگوں کا, میں کیا کروں اس پہ؟ یہ اچھا یہ نہیں ہونا. چند دن پہلے میں نے اپنے وہ آشا بخش والے پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہ نو 33 سال ہو گئے, کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کالموں کے مجموعوں کا. میں ڈے 1 سے یہ چیخ رہا ہوں کہ پاکستان میں جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر اس ملک کو سکھ نصیب نہیں ہوگا. چند ہزار یا چند لاکھ خاندان ہوں گے جو کمفرٹیبل ہوں گے, باقی یہ جانوروں والی معذوروں والی زندگیاں ہی گزاریں گے. یہ سنگل ڈیجٹ آ گیا تو فلانا آ گیا, تب آل دس از ربش, آل دس از ہمبک, اس کی کوئی اوقات نہیں. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. عالمی بینک نے پاکستان میں رواں سال غربت کی شرح بڑھ کر 40.5% تک جانے کا انکشاف کیا ہے, جبکہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور IMF پروگرام عمل پر درآمد لازمی قرار دیا ہے. نہیں دیکھیں آپ, ایک بنیادی بات ہے, یہ جو بات ہر بندہ کر رہا ہے معاشی استحکام, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے. وہ اس ملک میں آنا نہیں, چونکہ یہاں میرٹ پہ ہونا کچھ نہیں, چند مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے. اپنی تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لو تو اس پہ کون سا ماتم ہے. یہ 40.5% تک جانے کا انکشاف ہے تو ہوتا رہے, یہ 80 پہ چلی جائے, کیا کر لو گے؟ اس پہ کیا تبصرے کر رہے ہیں؟ کوئی نئی بات ہے؟ یہ بہت بدنصیبی کی آخری انتہا ہے. یاد رکھنا ایوب خان کا بھی میں ذکر کر رہا تھا, ان کے زمانے میں چینی بہت معمولی سی مہنگی ہوئی. اچھا آپ کا پیدائشی رونا ہے حکمرانوں کی وجہ سے. کب کہتا تھا حبیب جالب 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا, صدر ایوب زندہ باد. یعنی اس وقت 20 روپے من لوگوں سے افورڈ نہیں ہو رہا تھا. آج کتنے کا من ہے مجھے نہیں پتا. تو آپ کا پیدائشی رونا ہے. ٹھیک, وہ عباس سطر جیسے خوبصورت لوگ لکھتے رہے, ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ پیدا کیا, بس اس کی قیمت ہے, ادا کرو, جب تک کر سکتے ہو کرو. معاشی استحکام, او بھائی معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام نہیں ہے, اخلاقی استحکام نہیں ہے. آپ کے پاس استحکام ہے کس بات کا مجھے بتاؤ؟ روحانی استحکام ہے, مذہبی استحکام ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور اکیلا بیٹھ کے کرتا ہوں اس بات پہ کہ
اگر کوئی بندہ کیلکولیٹ کرے کہ پاکستان میں ٹوٹل مسجدیں اتنی ہیں, کیپیسٹی اتنی ہے, بھری ہوئی ہوتی ہیں, ان میں سے 10% آدمی اگر اسلام کو ظواہر کے علاوہ پریکٹس بھی کرنا شروع کر دے, لیکن نہیں, بے رحم ہیں, سنگ دل ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یوٹیلیٹی سٹور سے چرائی ہوئی چینی بیچنے والے حاجی صاحب پکڑے جاتے ہیں یار. تو تمہارا ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پنجاب اسمبلی اجلاس میں شادی بیاہ کے موقع پر رقص و سرود پر پابندی کے معاملے پر قرارداد پیش کی گئی, جس پر اسپیکر ملک احمد خان نے ریمارکس دیے کہ اگر ڈی پی او ڈانسر کو بلائے تو آرٹ اینڈ کلچر, غریب آدمی بلائے تو فحاشی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. احمد خان ہے تو جس طرح کا میں جانتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح, لیکن بات اس نے ٹھیک کی ہے. بندہ وہ جیسا بھی ہو, ہر وہ چیز جو یہاں ممنوع ہے وہ دستیاب ہے. میں نے نہیں اتنا منافق معاشرہ, میں سچی بات ہے, میں امیجن بھی کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. اشرافیہ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی بات اگر نچلے طبقے کا کوئی بندہ کرے تو اللہ معاف کرے, اس کو سنسار کر دو. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو وہ آرٹ اینڈ کلچر ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہی عام بندہ کرے تو ٹھیک ہے. دیکھو یہ ایک غیر فطری معاشرہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کون کون سے سٹیپس لیے تھے. ضیاء الحق سرکاری دفاتر میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا. یہ جس دن یہ سوسائٹی ایک فطری قسم کا, یہ غیر فطری معاشرہ ہے, اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو صحت مند معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قدغنیں لگائی ہوئی ہیں عجیب و غریب طرح کی جوکروں کی طرح, اور اندر سے سب پتہ ہے. ہماری ایلیٹ ہر وہ کام کرتی ہے جو عوام کے لیے ممنوع, اور وہ بھی کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, فلاں کی بارات میں اتنے بندے اندھے ہو گئے, کیوں؟ زہریلی اور 2 نمبر. اس لیے چھوڑو ان کو. عام آدمی کی فطری زندگی آپ نے چھین لی ہے. یہ اب نارمل سے, یہ سائیوں کا, یہ نیم پاگلوں کا معاشرہ ہے. تو چلنے دو, جب تک چل سکتا ہے چلے گا. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, اگلی خبر بڑی حیران کن اور مضحکہ خیز ہے. افغانستان کی وزارت اخلاق نے جانداروں کی تصاویر لینے اور شائع کرنے پر پابندی لگا دی ہے. اس پابندی کے نفاذ سے میڈیا میں کام کرنے والے بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. رپورٹس کے مطابق افغانستان ایسی پابندیاں لگانے والا واحد مسلم اکثریتی ملک ہے. ٹیلی ویژن نشریات کو صرف آڈیو تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. دیکھو بیٹا, میں ابھی کیا عرض کر رہا تھا, غیر فطری. آپ افغانستان سے بھی اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ غور کر کے دیکھو, آپ کا معاشرہ افغان معاشرے جیسا ہی ہے. سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے آپ کا معاشرہ. اچھا, اب رہ گئے یہ لوگ, ان پہ تو دنیا ہنستی ہوگی, اللہ معاف کرے. جوکروں والا ہے بھائی. کس زمانے میں رہ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھو بات سنو, سیٹلائٹ سے تمہاری انچ کی تصویریں. اچھا, اس کے علاوہ درخت, پودے, پرندے, مچھلیاں, کیکڑے, کتے, بلے, سب جاندار ہی ہیں نا. اچھا, ان کو چھوڑو, گولی مارو, ہڈی ٹوٹے گی تو ایکس رے تو اندر گھس جائے گا تمہارے. بے بیمار ہوئے گی تو ایم آر آئی. یہ کیمرے کی شکلیں ہیں نا مختلف. پاسپورٹ پہ تصویر کے بغیر چھتر ماریں گے اگلے لوگ, ہنسیں گے ان پہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, کچھ عرصہ پہلے نا کابل ایئرپورٹ پہ امریکی جہاز کے ساتھ لٹکے ہوئے لوگ گر گر کے مر رہے تھے, ان کی تصویریں, جانداروں کی تصویر. اچھا, جھوٹ پکڑنے کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, اس کا کیا کرو گے یار؟ خدا کا خوف کرو. عالم اسلام جہاں کھڑا ہے یہ اس کو اور پیچھے دھکیل رہے ہیں, اس کا پینڈا مزید مشکل کر رہے ہیں. مجھے تو خیر جو خلیج ترقی یافتہ دنیا میں اور ہم جیسے لوگوں میں جو ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے, مجھے تو وہ گیپ فل ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ ملٹیپلائی کرے گا, وہ بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مریم آپ سوچنا, اپنی آج کی دنیا دیکھو,
آج جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں. پھر صرف اتنا سوچو کہ 100-150 سال پہلے کی دنیا کیسے تھی. یہ سوچو وہ دنیا کیسی تھی, آج کہاں آ گئی ہے. آپ آفس میں بیٹھے ہو بھیا, اور آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا. یاد رکھنا, آخری حکمرانی علم کی ہوگی صرف. اور علم کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی. یاد رکھنا. یہ جو اس طرح کے یہ جو کروں جیسا ایک ایٹیچیوڈ ہے, کریں, اپنا اپنا ملک ہے, ہم بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا یہاں سارا کچھ. کوئی سین بندہ کر سکتا ہے یہ بات؟ کچھ سین لوگ اس طرح کے قوانین میں زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہر چیز بوروڈ ہے. آپ کا عدالتی نظام ہو, آپ کا سیاسی نظام ہو, آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہو, کچھ بھی اپنا ہے آپ کا. کپڑے نہیں آپ کے لنڈے کے, آپ کی روحیں بھی لنڈے کی ہیں. استعداد پہ سوچنے والوں کے پاس, ان کے پاس اب بھیجے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں, وہی جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا, بے وزن کر دیا. پورے کا پورا پاکستان ایک بے وزن شیر کی طرح. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, ذرا یہ تصویر دیکھیں. ایک فلسطینی صحافی کے مطابق جب میں نے اس چھوٹی سی بچی کی تصویر لینا چاہی تو اس نے مجھے کھانے کا نوالا پیش کیا. اس کو گمان ہوا کہ شاید میں بھوکا ہوں. سبحان اللہ. بڑا شاید ان کا مشتاق یوسفی صاحب کا شاید جملہ ہے کہ بچے فرشتے ہوتے ہیں, پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے پر غائب ہونے لگتے ہیں اور ٹانگیں لمبی ہونے لگتی ہیں. یعنی اس معصوم بچے کو تم اندازہ لگاؤ اس کا ریئیکشن, یہ تصویر دیکھ کے. اچھا, دوسری طرف یہ انسانی حقوق, یہ وہ, ان ڈیش ڈراموں کے سر منہ پہ یہ تھپڑ بھی ہے بہت بڑا. جو کچھ ہو رہا ہے ادھر یہ غزہ وغیرہ میں, تو اس کا تو ملبہ صاف کرتے ہوئے آپ کو 20-25 سال لگیں گے. کچھ نہیں ہے زندگی میں, طاقت آخری حقیقت ہے. یہ یاد رکھنا. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, ڈانگ ہے, علم ہے, علم بھی ڈانگ ہی ہے نا ایک. سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بے جان چیز ہوتی ہے نا. ایک وہیکل, ایک گاڑی یا جہاز کیا ہے؟ لو ہے نا. علم ہے جو اس کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتا ہے. سینکڑوں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں. واٹ از دس؟ تو جن کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کریں, ٹھیک ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر ڈے ون سے یہی پریکٹس ہے. وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, تگڑے دا پتہ نہیں کنویں 100 یا کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو بس ٹھیک ہے,